داخلی دروازے کی طرف سے بھی دوڑتے ہوئے قدموں کی آوازیں سنائی دے رہی تھیں۔ میں ایک ستون کی آڑ میں کھڑا ہو کر دیکھنے لگا۔ دوڑتا ہوا وہ آدمی جلد ہی سامنے آ گیا۔ یہ ان دونوں میں سے ایک تھا جو کار سے اتر کر میرے پیچھے لگے تھے۔ ایک کو تو میں نے ناکارہ بنا دیا تھا، اس کا ریوالور بھی چھین لیا تھا۔ یہ دوسرا تھا، اس کے ہاتھ میں ریوالور بھی تھا۔ وہ دائیں طرف دوڑتا چلا گیا۔ میں نے بائیں طرف دوڑ لگا دی۔ میرے دوڑنے کی آوازیں سن کر وہ شخص پیچھے مڑا اور گولی چلا دی۔ میں بڑی پھرتی سے ایک اور ستون کی آڑ میں ہو گیا اور جوابی فائر کر دیا۔ مندر کا اندرونی حصہ گولیوں کی آواز سے گونج اٹھا۔ کچھ لوگ خوف سے چیختے ہوئے ادھر ادھر بھاگنے لگے۔ موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے میں ایک طرف دوڑتا رہا۔ میں نے محسوس کیا تھا کہ میں مسلسل بلندی کی طرف جا رہا تھا۔ بڑے لمبے چوڑے ہال تھے اور ہر ہال کے بعد اوپر جانے کے لیے چند سیڑھیاں تھیں۔ میں شاید مندر کے انتہائی اندرونی حصہ کی طرف نکل آیا۔ وہ شخص غالباً بہت پیچھے رہ گیا تھا اور راہداریوں کی بھول بھلیوں میں مجھے تلاش کر رہا تھا۔ میں ایک دروازے کے قریب رک گیا۔ چند لمحے متجسس نگاہوں سے ادھر ادھر دیکھتا رہا۔ پھر جب ایک طرف سے دوڑتے ہوئے قدموں کی آواز سنائی دی تو میں نے دروازے کے ہینڈل پر ہاتھ رکھ کر گھمایا اور اندر داخل ہو گیا۔ میں نے دروازہ بولٹ کر دیا اور سامنے دوسرے دروازے کی طرف لپکا۔ یہ دروازہ بھی لاک نہیں تھا۔ اس کے دوسری طرف ایک تنگ سی راہداری تھی جس کے اختتام پر ایک اور دروازہ تھا۔ میں نے دروازہ کھولا تو اچھل پڑا۔ اس کمرے کے اندر کا منظر بڑا دلچسپ تھا۔ یہ وسیع کمرہ بہت شاندار طور پر آراستہ تھا۔ ایک ہٹے کٹے پجاری اور 3 عورتوں نے اس کمرے کے حسن کو 4 چاند لگا دیے تھے۔ پجاری ایک بڑی سی چوکی پر بیٹھا ہوا تھا۔ وہ چوکی بڑی آرام دہ تھی۔ ایک لڑکی پجاری کے پاس بیٹھی تھی، اپنے ہاتھوں سے شراب پلا رہی تھی۔ دوسری پیچھے اور اس پر اوپر جھکی ہوئی تھی۔ مندروں اور پجاریوں کے بارے میں نے بہت کچھ دیکھا تھا۔ بعض فلموں میں ایسے مناظر بھی دیکھے تھے جن سے ثابت ہوتا تھا کہ یہ مندر عبادت گاہیں نہیں بلکہ پجاریوں کی عیاشی کے اڈے تھے۔ مندروں پر غنڈوں، بدماشوں اور جرائم پیشہ پجاریوں کا قبضہ تھا، اور اس وقت یہ منظر میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا تھا۔ اس کمرے میں دائیں طرف ایک اور دروازہ بھی نظر آ رہا تھا جو نیم وا تھا۔ مجھے دیکھ کر وہ تینوں اچھل پڑے۔ لڑکیاں چیختی ہوئی ایک طرف ہٹ گئیں اور ایک تخت پر پڑے ہوئے میں نے زوردار طریقے سے ان کو ڈانٹ دیا۔ کون ہو تم مورخ؟ پجاری نے سرخ آنکھوں سے میری طرف دیکھا۔ اس کا لہجہ حیرت انگیز طور پر پرسکون تھا۔ تم یہاں تک آ ہی گئے ہو، واپس نہیں جا سکو گے۔ میری بات غور سے سنو پنڈت بانکے لال، میں نے اسے ریوالور کی زد پر لیتے ہوئے کہا۔ مجھے اس سے کوئی غرض نہیں کہ دھرم کے نام پر تم یہاں کیا کر رہے ہو۔ میں اتفاق سے اس طرف آ گیا ہوں۔ اگر تم مجھے باہر نکلنے کا راستہ بتا دو تو میں سب کچھ بھول جاؤں گا۔ میں سمجھوں گا یہاں میں نے کچھ نہیں دیکھا۔ تم کون ہو اور یہاں تک کیسے آئے؟ پجاری نے مجھے گورا۔ تمہارا حلیہ اور تمہارے ہاتھ میں یہ ریوالور، کچھ لوگ میرا پیچھا کر رہے ہیں، مجھے قتل کرنا چاہتے ہیں۔ میں نے اس کی بات کاٹتے ہوئے کہا، میرے پاس زیادہ وقت نہیں ہے، مجھے یہاں سے نکلنے کا راستہ بتاؤ اور عیش کرتے رہو۔ کہاں جانا چاہتے ہو؟ اس نے پوچھا۔ اس مندر سے باہر، کسی اور کی نظروں میں آئے بغیر، میں نے جواب دیا۔ مجھے معلوم ہے اس مندر میں بہت سے ایسے راستے ہیں جہاں سے خفیہ طور پر آمد و رفت ہو سکتی ہے۔ مجھے بھی کسی ایسے ہی راستے سے باہر نکال دو اور بے فکر ہو کر یہاں رہتے رہو۔ للیتا، پنڈت نے ایک لڑکی کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، اس راکشس کو اس طرف سے باہر نکال دو۔ صرف للیتا ہی نہیں، تم دونوں بھی میرے ساتھ چلو گے۔ میں نے ریوالور سے اشارہ کیا اور پھر میں نے اسے اپنی جگہ سے اٹھنے پر مجبور کر دیا تھا۔ میں نے اس میں سے کسی کو موقع نہیں دیا۔ للیتا نامی لڑکی نے دوسرا دروازہ کھول دیا۔ یہ بھی شاندار طریقے سے آراستہ کمرہ تھا۔ اس کی دوسری طرف بھی دروازہ تھا۔ ہم آگے پیچھے اس دروازے میں داخل ہو گئے۔ سب سے آگے للیتا تھی، اس کے پیچھے پجاری، اس کے پیچھے دوسری لڑکی اور آخر میں تھا۔ وہ ایک تنگ سی راہداری تھی جو مسلسل نشیب کی طرف چلی گئی تھی۔ لگتا تھا جیسے ہم زمین کی تہہ میں اتر رہے ہوں، اور راستے میں 2-3 راہداریوں بھی ملتی تھیں، لیکن ہم ایسی راہداری میں چلتے رہے۔ اس راہداری کا اختتام ایک کمرے پر ہوا۔ اس کمرے سے نکل کر ہم ایک اور کمرے میں آ گئے۔ پجاری کے اشارے پر للیتا نے سامنے والا دروازہ کھول دیا اور اس کے ساتھ ہی میرے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی۔
اس دروازے سے تقریباً 50 گز آگے وہ سڑک تھی جہاں وہ دونوں کاریں کھڑی تھیں۔ سڑک اور دروازے کے بیچ ویران سی جگہ تھی اور اونچی جھاڑیاں پھیلی ہوئی تھی۔ اس سرنگ میں چلتے ہوئے میں نے پنڈت سے کچھ معلومات حاصل کر لی تھیں۔ یہ اچال گڑھ کا علاقہ تھا اور جس مندر میں اس وقت موجود تھا یہ اچال شودر مندر تھا۔ اب آپ جائیے مہاراج اور ان روڑیوں کے ساتھ عیش کیجیے، بس یوں سمجھیے کہ میں نے کچھ دیکھا ہی نہیں۔ میں کہتے کہتے رک گیا۔ لیکن کیا مورکھ! پنڈت نے الجھی ہوئی نظروں سے میری طرف دیکھا۔ مجھے تلاش کرنے والے بدمعاش اگر تم تک پہنچ جائیں تو تم انہیں میرے بارے میں کچھ نہیں بتاؤ گے۔ اگر تم نے دشمنی کا رستہ اختیار کرنے کی کوشش کی تو مجھ سے بڑا دشمن کوئی نہیں ہوگا۔ لیکن میرا خیال ہے تم سمجھدار ہو، راز کو راز رکھنا جانتے ہو۔ ویسے یہ جگہ مجھے پسند آ گئی ہے، ضرورت پڑی تو پھر یہاں آؤں گا۔ تم مجھے شریف آدمی لگتے ہو۔ وہ میری طرف دیکھتے ہوئے بولا، ویسے تم نے بتایا نہیں کہ تمہارا پیچھا کون لوگ کر رہے ہیں، کون تمہاری ہتیا کرنا چاہتا ہے؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ تم نے کوئی بہت بڑا اپرادھ کیا ہو اور پولیس تمہارا پیچھا کر رہی ہو؟ نہیں، میں نے صدفی میں سر ہلایا۔ میرے پیچھے پولیس نہیں، ناگراج کے آدمی لگے ہوئے ہیں۔ ویسے اگر تم چاہو تو میرے جانے کے بعد ناگراج کو اطلاع دے سکتے ہو۔ میں اس کے آدمیوں کو چکمہ دے کر مندر سے فرار ہو گیا ہوں۔ وہ راکشس، شیطان! پنڈت نے دانت کچکچائے۔ وہ انسان نہیں، درندہ ہے۔ اس نے یہاں کے لوگوں کا جینا حرام کر رکھا ہے۔ وہ گنڈا ہے، بدمعاش ہے۔ میں نے پولیس کو قبضے میں کر رکھا ہے۔ کئی نیتا بھی اس کے قبضے میں ہیں۔ اس نے دھرم کے نام پر یہاں بدمعاشی کے اڈے کھولے ہیں۔ وہ جس کو چاہے موت کے گھاٹ اتار دیتا ہے، کوئی اسے پوچھنے اور روکنے والا نہیں۔ اس نے دھرم بھرشٹ کر دیا ہے۔ میری آنکھوں میں چمک سی ابھر آئی۔ کم از کم ایک آدمی تو ایسا ملا تھا جو ناگراج کو پسند نہیں کرتا، تو اس کی باتوں سے یہ بھی اندازہ ہو رہا تھا کہ ناگراج نے اس شہر میں اچھی خاصی دہشت پھیلا رکھی ہے۔ ناگراج سے دشمنی مول لے کر تم نے اپنے لیے مصیبتیں کھڑی کر لی ہیں۔ وہ میری طرف دیکھتے ہوئے کہہ رہا تھا، اس شہر میں تمہیں کوئی بھی پناہ دینے کو تیار نہیں ہوگا، اس لیے میرا مشورہ ہے جتنی جلد ممکن ہو یہاں سے نکل جاؤ۔ میرا خیال ہے تمہاری طرح کچھ اور لوگ بھی تو ہوں گے جو ناگراج کو پسند نہیں کرتے ہوں گے۔ میں نے کہا، اس ناگ کے ڈسے ہوئے بہت ہیں۔ پنڈت نے کہا، لیکن کوئی اس کے خلاف آواز نہیں اٹھا سکتا اور نہ ہی کوئی تمہاری مدد کرے گا، تم بھی نہیں۔ میں نے اس کے چہرے پر نظریں جما دیں۔ وہ بکھلا سا گیا۔ وہ بہت شکتی والا ہے، میں اس کے خلاف تمہاری کیا مدد کر سکوں گا؟ میں خاموشی سے اس کی طرف دیکھتا رہا۔ ان لڑکیوں کی موجودگی میں اس سے کوئی بات نہیں کر سکتا تھا۔ وہ بھی مجھ سے نظریں چرانے لگا۔ میں ایک بار پھر ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ یہ جگہ 3-4 کمروں کا ایک باقاعدہ مکان تھا اور اس میں ضرورت کی چیزیں بھی موجود تھیں۔ اس دوران کمرے سے ایسی آوازیں سنائی دیں جیسے انٹرکام کا بزر بجا ہو۔ وہ تینوں چونک گئے۔ پنڈت نے للیتا کو اشارہ کیا اور وہ کمرے میں چلی گئی۔ اس کی واپسی میں 2 منٹ لگے تھے۔ اس کی آنکھوں میں تشویش نمایاں تھی۔ وہ کچھ دیر تک پنڈت کے کان میں سرگوشی کرتی رہی۔ پھر پنڈت میری طرف متوجہ ہو گیا۔ ناگراج کے 2 آدمی مندر کی تلاشی لے رہے ہیں۔ انہیں شبہ ہے کہ مندر کے پجاریوں نے تمہیں کہیں چھپا رکھا ہے۔ تم اس وقت جاؤ، میرا اوپر جانا بہت ضروری ہے۔ وہ بات کرتے کرتے للیتا کی طرف مڑ گیا۔ کہیں چھپا رکھا ہے؟ اس منش کو چابی دو۔ وہ پھر میری طرف متوجہ ہو گیا۔ اس مکان کی چابی لے جاؤ۔ جب یہاں آؤ تو ساتھ والے کمرے میں انٹرکام پر شونی 3 کے بٹن دبا دینا۔ مجھ سے رابطہ ہو جائے گا۔ اب تم جاؤ، اس وقت تمہارا یہاں رہنا ٹھیک نہیں ہے۔ اس کے اشارے پر للیتا نے دوسرے کمرے سے مجھے ایک چابی لا کر دے دی۔ میں نے چابی بڑی احتیاط سے جینس کی جیب میں ڈالی اور دروازے سے باہر نکل گیا۔ میرے نکلتے ہی للیتا نے دروازہ بند کر دیا تھا۔ دور سڑک پر اسٹریٹ لائٹ چل رہی تھی، لیکن اس کی روشنی یہاں تک نہیں پہنچ رہی تھی۔ مکان کے سامنے گہری تاریکی تھی۔ میں جھاڑیوں میں الجھتا اور تاریکی میں ٹھوکریں کھاتا ہوا سڑک کی طرف چلتا رہا۔ ریوالور میرے ہاتھ میں تھا۔ دوسرے بازو کے زخم میں تکلیف بڑھتی جا رہی تھی۔ سڑک سے چند گز کے فاصلے پر پہنچ کر میں رک گیا اور محتاط نگاہوں سے ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ 5 منٹ بعد صرف 2 ہی گاڑیاں وہاں سے گزری تھیں اور وہ دونوں کاریں دائیں طرف 50-60 گز کے فاصلے پر کھڑی تھیں۔ میں بڑی گہری نظروں سے اس طرف دیکھ رہا تھا۔ کسی کار کے اندر یا قرب و جوار میں کسی کی موجودگی کا اثار تو نظر نہیں آ رہے تھے۔
وہ 2 آدمی تھے اور دونوں اس وقت جین مندر میں مجھے تلاش کر رہے تھے۔ ان میں سے ایک کا پستول میرے قبضے میں تھا۔ میں جاڑیوں سے نکل کر سڑک پر آ گیا اور محتاط نگاہوں سے ادھر ادھر دیکھتا ہوا تیزی سے کاروں کی طرف چلنے لگا۔ پیچھے والی کار کے قریب پہنچ کر میں رک گیا۔ جو کار میں نے اس عورت سے چھینی تھی اس کا تو پیٹرول ختم ہو گیا تھا اور اسی وجہ سے مجھے اس جین مندر میں پناہ لینی پڑی تھی، اور اب یہ دوسری کار ہی میرے کام آ سکتی تھی۔ میں نے ڈرائیونگ سیٹ کا دروازہ کھولا اور چابی اگنیشن میں لگی ہوئی تھی۔ میں نے سیٹ پر بیٹھ کر بڑی آہستگی سے دروازہ بند کر دیا اور انجن سٹارٹ کرنے لگا۔ میں نے گاڑی واپس گھما دی اور اسے تیزی سے دوڑانے لگا۔ مجھے اب بھی کچھ پتہ نہیں تھا کہ کہاں جا رہا ہوں۔ میں یہاں سے دور نکل جانا چاہتا تھا۔ مندر سے مایوسی کے بعد وہ یقیناً مجھے آس پاس کے علاقوں میں تلاش کرنے کی کوشش کریں گے، لیکن اس گاڑی کی وجہ سے مجھے دور جانے کا موقع مل رہا تھا۔ تقریباً 2 میل آگے پہلا چوراہا تھا۔ چوراہے کے ایک طرف خوبصورت عمارت پر لگے گھڑیال کی سوئیاں 11 کا وقت بتا رہی تھیں۔ چوراہے سے آگے نکلتے ہی سرخ بتی سے مجھے رکنے کا اشارہ کیا گیا۔ میرے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ ایک پولیس کی وردی میں اور 2 سادہ لباس میں تھے۔ پولیس والے کے ہاتھ میں رائفل تھی، جبکہ سادہ لباس دونوں کے ہاتھوں میں ریوالور یا پستول تھے۔ ایک سادہ لباس والا سرخ شیڈ والی ٹارچ لیے سڑک کے عین وسط میں کھڑا تھا اور ٹارچ کو حرکت دیتے ہوئے رکنے کا اشارہ کر رہا تھا۔ میں نے کار کی رفتار کم کر دی۔ وہ شاید مطمئن ہو گئے تھے، کار رکنے والی ہے، لیکن قریب پہنچ کر میں نے ایک دم ایکسیلیٹر پر پوری قوت سے پیر کا دباؤ بڑھا دیا تھا۔ کار ایک دم جیسے ہوا میں اچھلی۔ سامنے کھڑے ہوئے شخص نے بڑی تیزی سے ایک طرف چھلانگ لگائی تھی، مگر اس کا ایک پیر کار کی سائڈ سے ٹکرا گیا۔ وہ اچھل کر گرا۔ کار کی رفتار تیز ہونے کے باوجود میں نے اس کی چیخ سن لی تھی۔ اس کے دونوں ساتھی پہلے اس طرف دوڑے، پھر قریب کھڑی ہوئی موٹر سائیکل کی طرف لپکے۔ میں کار کی رفتار بڑھاتا چلا گیا۔ آگے کوئی شاپنگ سینٹر تھا۔ تیز اور رنگ برنگی روشنیاں دور ہی سے نظر آ رہی تھیں۔ کسی شاپنگ ایریا کی طرف جانے میں پھنس جانے کا خطرہ تھا۔ میں نے کار ایک سڑک پر بائیں طرف گھما دی اور اس وقت گردن گھما کر پیچھے بھی دیکھا تھا۔ میرے تعاقب میں آنے والی موٹر سائیکل بہت دور تھی۔ یہ رہائشی علاقہ تھا۔ میں کار کو مختلف سڑکوں پر گھماتا رہا اور پھر ایک موڑ پر گھومتے ہی زوردار دھماکہ ہوا۔ کار لہرا گئی۔ میرا دل اچھل کر حلق میں آ گیا۔ میرے رکتے رکتے بھی کار ایک بنگلے کی دیوار سے ٹکرا گئی۔ میں سیٹ پر اچھل گیا۔ میرا سر ونڈ اسکرین سے ٹکرایا، لیکن غنیمت ہوا کہ چوٹ زیادہ نہیں لگی تھی۔ دوسرے ہی لمحے میں نے دروازہ کھول کر کار سے باہر چھلانگ لگا دی اور جیب سے ریوالور نکال کر کار کی آڑ میں پوزیشن لے لی۔ میرا خیال تھا کہ کار پر فائرنگ کی گئی تھی، جس سے ایک ٹائر برسٹ ہو گیا تھا، لیکن کار رکنے کے بعد کوئی بھی سامنے نہیں آیا اور نہ ہی کسی طرف سے فائر ہوا۔ ٹائر کسی نوکیلے پتھر یا کسی ایسی ہی چیز سے وجہ سے برسٹ ہوا تھا۔ بہرحال یہ کار بھی ہاتھ سے نکل گئی اور میں ابھی بیچ مندیدار ہی میں تھا۔ کوئی ایسی جگہ نہیں تھی جہاں اپنے آپ کو محفوظ سمجھ سکتا۔ بنگلے کے اندر سے زور زور سے بولنے کی آوازیں سن کر میں چونک گیا۔ وہ کم از کم 2 آدمی تھے جو بم دھماکے کی وجہ سے معلوم کرنے کے لیے باہر آ رہے تھے۔ میں نے ایک طرف دوڑ لگا دی۔ میں جانتا تھا چند قدم بعد یہاں لوگ جمع ہو جائیں گے اور پولیس کو بھی اس کی اطلاع دے دی جائے گی، اور پھر اس علاقے میں وسیع پیمانے پر میری تلاش شروع ہو جائے گی۔ تقریباً 15 منٹ بعد میں اس سڑک پر پہنچ گیا جہاں ایک کانسٹیبل اور 2 سادہ لباس والے نے مجھے روکنے کی کوشش کی تھی۔ دائیں طرف وہ شاپنگ سینٹر تھا جہاں روشنیاں جگمگا رہی تھیں۔ میں تیزی سے سڑک پار کر کر دوسری طرف آ گیا۔ اس طرف بھی رہائشی علاقہ تھا۔ راستے اونچے نیچے تھے، جس سے اندازہ لگایا جا سکتا تھا کہ علاقہ پہاڑیوں کے دامن میں اور پہاڑیوں پر آباد ہے۔ میں بنگلوں سے دور قدرے دائیں طرف نکل گیا۔ ایک گہری مگر قدرے پھیلی ہوئی عمارت کا الگ تھلگ منظر نظر آ رہا تھا۔ عمارت کے گیٹ پر ایک بلب بھی روشن تھا۔ عمارت کی پیشانی پر ایک پرانا سا بورڈ لگا ہوا تھا جس پر ہندی اور انگریزی میں کچھ لکھا ہوا تھا۔ میں نے آگے بڑھ کر بورڈ پر انگریزی تحریر پڑھی۔ میرا بائی آشرم۔ ایک بڑی وسیع و عریض 4 دیواری نظر آ رہی تھی جس میں لوہے کا ایک گیٹ بھی نظر آ رہا تھا۔ اس وقت چاند طلوع ہونے والا تھا۔ یہ جگہ اگرچہ ویران تھی، لیکن میں احتیاط کا دامن ہاتھ سے چھوڑنا نہیں چاہتا تھا۔ چاند کی مدھم سی روشنی فضا میں پھیلتے ہی میں ایک پتھر کی آڑ میں ہو گیا۔
اس وقت آدھی رات ہو چکی تھی۔ مختلف سمتوں میں اگرچہ روشنیاں نظر آ رہی تھیں مگر یہاں ہو کا عالم تھا، گمبھیر سناٹا تھا۔ میں ایک پتھر کے پیچھے دبکا اس چار دیواری کی طرف دیکھتا رہا۔ اس کے اندر کوئی عمارت دکھائی نہیں دے رہی تھی، چار دیواری جگہ جگہ سے ٹوٹی نظر آ رہی تھی۔ چند منٹ بعد میں پتھر کی آڑ سے نکل کر چار دیواری کی طرف دیکھتا رہا۔ اس کے اندر کوئی عمارت دکھائی نہیں دے رہی تھی، چار دیواری جگہ جگہ سے ٹوٹی نظر آ رہی تھی۔ چند منٹ بعد پتھر کی آڑ سے نکل کر چار دیواری کے قریب پہنچ گیا اور اندر جھانکنے لگا۔ بہت وسیع و عریض احاطہ تھا۔ دائیں طرف ایک جگہ ملبے کا ڈھیر نظر آ رہا تھا اور بائیں طرف احاطے کے تقریباً وسط میں ایک اونچے چبوترے پر ایک بالادری سی دکھائی دے رہی تھی۔